اسرائیل نے فلسطینی امدادی ایجنسی سے تعلقات ختم کر دیے۔ ممکنہ جنگ بندی سے اسرائیل کے خلاف ایران کا جوابی رد عمل تبدیل ہو سکتا ہے، ایرانی صدر۔ جرمن وزیر خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر کیف پہنچ گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل نے باضابطہ طور پر فلسطینی پناہ گزین ایجنسی سے تعلقات ختم کرنے کے بارے میں اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان اسرائیل کی وزارت خارجہ نے پیر کو کیا ہے۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ کی ہدایت پر اسرائیلی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کو اسرائیل اور امدادی ادارے کے درمیان معاہدے کو منسوخ کرنے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے گزشتہ ماہ اسرائیل، غزہ اور دیگر علاقوں میں فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کی سرگرمیاں بند کرنے کی تجویز دی تھی، جس کی امریکہ سمیت عالمی برادری نے مذمت کی تھی، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے پر پابندی کے لیے ہونے والی قانون سازی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن قرار دیا تھا۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ خطے میں اس کے اتحادیوں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی ایران کی فوجی تنصیبات پر اسرائیل کی فضائی کارروائی کے رد عمل میں ایران کی جوابی کارروائی کی شدت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے رویے پر نظر ثانی کرتے ہوئے جنگ بندی قبول کر لیتا ہے تو تہران کے رد عمل کی شدت اور نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا جواب دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے 1 اکتوبر کے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے 26 اکتوبر کو ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے ایران کو یہ کارروائی کرنے کی جوابی دھمکی دے رکھی تھی، جس کے رد عمل میں تہران نے سخت جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا تھا۔ جرمنی کی وزیر خارجہ یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے پر کیف پہنچ گئی ہے۔ اس دورے کا مقصد یوکرین کے لیے جرمنی کی حمایت کا اعادہ کیسے وقت کرنا ہے جب یوکرین کو روس کے بڑھتے ہوئے حملوں کا سامنا ہے۔ امریکہ کے بعد جرمنی یوکرین کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ اس دورے کے دوران جرمنی کے وزیر خارجہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جرمنی یوکرین کی مدد کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی کی دیگر شراکت داروں کے ساتھ یوکرین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ چین نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ یورپی کمیشن اور چین کے درمیان چینی الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق ٹیرف کے تنازع کے قابل قبول حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اتوار کو شنگھائی میں فرانس کے نائب وزیر تجارت سے ملاقات میں چین کے وزیر تجارت نے چین کی یورپی یونین کی چینی الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق اینٹی ڈمپنگ تحقیقات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس نے چین اور یورپی یونین کے درمیان آٹو انڈسٹری کے شعبے میں تعاون کو محدود کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے گزشتہ سال چین کی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں کی درآمدات سے متعلق سبسڈی کے معاملے پر تحقیقات شروع کی تھیں، اور اس ماہ کے اوائل میں چین نے یورپی یونین کی کئی مصنوعات کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان کیا تھا، جن پر بات کرنے کے لیے فرانس کے عہدیدار چین کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر 96 ڈرونز اور ایک گائیڈڈ میزائل فائر کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے 66 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ مزید 27 اپنے ہدف سے دور جا گرے، جبکہ ایک ڈرون بیلاروس کی فضائی حدود میں گرا ہے، جس کی وجہ سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو کہا ہے کہ روس نے گزشتہ ہفتے کے دوران یوکرین کے خلاف 900 گائیڈڈ بم، 500 ڈرونز اور 30 میزائل داغے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے روس کے تازہ ڈرون حملوں کے بعد اپنے اتحادیوں سے طویل فاصلے کے ہتھیار فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کافی امداد مل جاتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے۔ ادھر روس نے بھی یوکرین کی طرف سے داغے گئے 19 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔